بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ القاریہ اس کا آخری پارٹ، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 اور 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ 2 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان 2 آیات کی روشنی کے اندر وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین جو آپ حضرات کو تلاوت کرتے ہوئے ضرورت پیش آتی ہے، جن کی وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مثلا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور اگر مزید آپ چاہتے ہیں کہ میں نورانی قاعدہ پڑھ لوں اور نورانی قاعدے کو سمجھ لوں، تو اس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ شفیق کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ ریسرچ کر کے اس چینل پر جا کر نورانی قاعدے کو بخوبی لفظ بلفظ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، میم زبر الف مد ما، وما، میم کے آگے الف ہے، اس کے اوپر یہ مد ہے اور یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے۔ ایک اس سے بڑی مد ہوتی ہے جس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور یہ چھوٹی مد ہے، اس کو بنسبت بڑی مد کے کم کھینچنا ہے۔ وما، حمزہ زبر دال اد، را کھڑی زبر را، اد را۔ ایک تو ہم حمزہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف خالی جو ہوتا ہے اس کو الف کہتے ہیں۔ جب کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ اس کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے۔ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پچھلا لفظ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس وجہ سے ہم حمزہ کو دال کے ساتھ ملائیں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دال کی جو شکل ہے وہ بلو کلر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ویسے تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے۔ اگر یاد کرنا چاہیں ان 5 حروف کو، قطب جدن، تو جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے، جیسے یہ دال ساکن یہاں پر، تو اس کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوگا۔ ساکن حرف کی آواز کو ہلا کر جب پڑھیں گے تو وہ قلقلہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر حمزہ زبر دال اد، اگر قلقلہ نہ کرے تو فرق یہ ہوگا، حمزہ زبر دال اد، اد آواز کو روک دیں گے، جب قلقلہ کریں گے تو آواز کو ہلائیں گے، اد۔ را کھڑی زبر را، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائیں اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ کھڑی زبر ہے تو لمبا کریں گے را کو، اد را۔ کاف زبر کا، اد را کا۔ میم زبر الف ما، میم کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، اسی بنا پر ہم میم کو لمبا کریں گے۔ حروف مدہ ویسے 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، ایسا خالی الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے اور اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ادراکا ما، ہا زیر ہی، ما ہی، یا زبر ہا یا، ماہیہ، یا کو ہا کے ساتھ ملیں گے، ہا ساکن ہے، ماہیہ، آخر میں ہا کی آواز آئے گی، پوری آیت ہماری ہو جائے گی، وما ادراک ماہیہ۔ اب اگر ہم ساکن یہ آخری یہاں پر یہ وقف کرنا چاہیں، کیونکہ آیت پوری ہوگی، وقف کرنا ہے ہم نے، تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، یہی اصول ہے۔ یہاں پر پہلے سے ہی ہا ساکن ہے، مزید اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وقف کی حالت میں بھی اس کو ماہیہ ہی پڑھیں گے۔ وما ادراک ماہیہ۔ نون زبر الف نا، را 2 پیش رن، نارن۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ را کے اوپر ہم غنہ کرتے، اور یہاں پر نون کے آگے الف ہے تو یہ الف مدہ ہے جیسے پیچھے بتا دیا۔ را کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس لفظ کے بھی اوپر آ جائیں وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ہونا یہی چاہیے تھا نارن، لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، نارن۔ وجہ اس کی ہے کہ را کے آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہا ہے، اور ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔
حروف ہلکی 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہلکی ہیں۔ جہاں پر غنہ ہوتا ہے یعنی تنوین جس لفظ کے اوپر آ جائے اس لفظ کے اوپر غنہ ہوتا ہے، میم مشدد، نون مشدد، ان چیزوں پر غنہ ہوتا ہے، لیکن اگر آگے حروف ہلکی آ جائے یا حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا نارن، لیکن نہیں کریں گے، وجہ آگے ہا آگے حروف ہلکی میں سے، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے نارن، ہا زبر الف ہا، الف مدہ، نارن ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، دیکھو یہاں پر غنہ کریں گے، 2 پیش آ گئی ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائیں گی غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، حامیتن، نارن حامیتن، یہ بنا وقف کے ہے۔ اب یہاں پر جب ہم وقف کریں گے آواز توڑیں گے، سانس کو توڑیں گے کیونکہ آیت پوری ہو چکی ہے، تو یہاں پر 2 تبدیلیاں کریں گے۔ ایک تبدیلی تو وہی جو عام ہم کرتے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور دوسری تبدیلی جب آخری لفظ جب وہ تا ہو، گول تا یہ والی، تو اس کے اندر ایک تبدیلی اور کرنی ہوتی ہے وقف کے لیے، تو اس تا کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے، تا کو ہا سے بدلیں گے اور اس ہا کو پھر ہم ساکن کر دیں گے، تو ہمارا لفظ حامیتن سے ہو جائے گا حامیہ، ہا بن جائے گا، جس طرح یہ ہا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح کا ہی وقف ہوگا، ہمارا لفظ ہو جائے گا پوری ہے نار حامیہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ القاریہ مکمل کر لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط آپ کو بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔